پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید بات ہو رہی تھی موجودہ معاشی سیاسی اور آئینی بحران کی۔ برگیڈیئر صاحب، ساری چیزیں دیکھیں، نیشنل سیکیورٹی ہے، اکانومی ہے، ہماری چیزیں، گرینڈ ڈائلاگ کی بھی بات ہوتی رہی، اور لگ نہیں رہا جس طرح ابھی شمیم ممتاز صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ خان صاحب کو ڈائلاگ کی طرف آنا چاہیے۔ یہ تو تیار تھے پہلے بھی، اور خان صاحب اپوزیشن میں جب یہ ٹیمیں تھیں اور خان صاحب حکومت میں تھے تب بھی اگر وہ ہاتھ ملا لیتے تو شاید ان کا اقتدار ابھی چل رہا ہوتا۔ ہم کیوں ڈائلاگ کی طرف نہیں آ رہے؟ اور سیاسی طور پہ ہم شدت پسند ہو گئے ہیں، ویسے بھی شدت پسند تھے ہی، لیکن پولیٹیکلی بھی اتنے شدت پسند ہو گئے ہم۔ لیکن سفیر، پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ سے میں کہوں کہ آرمی کو یا جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 جو رشید صاحب کہتے ہیں کہ اس کو یوز کر کے میڈیشن کروایا کرتے تھے۔ ٹھیک، اس میں وہ ان کا ایسا تھا کہ میڈیٹ کرتے تھے کہ آپس میں بات کرو تب یہ بات کرتے، ورنہ بات کرنا ڈائریکٹ اپنی حد تک سمجھتا ہے۔ ابھی تو پی ڈی ایم ہے، اس وجہ سے یہ سارے پولیٹیکل لیڈرز آپس میں ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادروائز یہ پہلے گیٹ نمبر 4 کے تھرو ہی جا کے ملتے کر کے اور آپس میں بات چیت کیا کرتے ہیں۔ ایک چیز بڑی پازیٹیو اس ساری سچویشن جہاں کے دل رو رہا ہے کہ جہاں پہ آپ کو ڈالر 230 پہ چلا گیا، پیٹرول دوبارہ سے 250 سے 60 روپے مزید بڑھنے جا رہا ہے، اور انسرٹینٹی ہے، ویٹ ہم 3rd نمبر پہ دنیا سے امپورٹ کر رہے ہیں، فوڈ کا بحران آ سکتا ہے، پیمنٹ ہم کر نہیں سکیں گے، ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے۔ لیکن پازیٹیو کیا اس میں؟ پازیٹیو یہ ہے کہ آپ کے عوام میں شعور آ گیا، ان کو پتا ہے کس کو ووٹ اب دینا ہے، کس کو نہیں دینا، کس طرح ریجیکٹ کرنا ہے، اصول والی چیز آ گئی۔ پولیٹیکل پارٹیز بھی اپنے طور پہ اب جیتنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب نون لیگ نے جو کل کرٹیسائز کیا اور آج بھی جو کرٹیسائز کیا ہے اور انہیں دھمکیاں دی کہ ہم سب ایکسپوز کر دیں گے، ہم بتا دیں گے، تو بھائی کیا آپ اتنے پہلے میچور تھے کہ آپ یہ چیزیں مانتے رہے اور فوج سے کہنے کے اوپر آپ نے کیا ادارے کے کہنے کے اوپر وہ ڈائریکٹلی کہنا شروع ہو چکے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ ان کا بھی شاید یہ خیال تھا کہ فوج ان کو شاید سپورٹ کرے گی، اور وہ جس طرح پہلے ایک نیریٹو لے کے چل رہے ہیں، جبکہ جناب باجوہ صاف کہہ چکے ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہمارا کوئی تعلق فوج سے نہیں، انف از انف، کوئی امپائر نہیں، کوئی امپائر کی انگلی نہیں، کوئی خلائی مخلوق نہیں، یہ سب چیزیں وہ اس سے جان چھڑانا چاہتے۔ جب جان چھڑا لی ہے تو اب اس کے بعد دوبارہ کیوں آپ فوج کو دوبارہ اس میں لے کر آ رہے ہیں؟ اب ان حالات میں جبکہ جب آپ کی اکنامیکل سچویشن آپ کی بہت زیادہ ورسٹ ہوتی جا رہی ہے، فوج نے ٹوٹل اے پولیٹیکل رہنا ہے، ٹیل یو انہوں نے لیا ہوا۔ اب جو سب سے زیادہ ذمہ داری آئے گی وہ نمبر 1 پہ آپ کا ادارہ سپریم کورٹ یا آپ کے جو عدالتی نظام ہے وہ اس کو سو موٹو لیں، یا پھر آپ کے جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو ایک پیج پہ آنا ضروری ہے۔ بیکاز آئی ریسپیکٹ لاٹ یہ جو سارے پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈر ہیں، انہوں نے میرا اور آپ کے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے، یہ بہت میچور ہیں، ان کو میچورٹی کا صحیح معنوں میں اس کو اسٹیٹ کے لیے مظاہرہ کرنے کی بہت اچھی چیز آپ نے کی۔ چونکہ وقت کا میں چاہوں گا ایک صرف یہ آپ کا ڈومین تو نہیں ہے لیکن ایتھکس یہی ہیں، یہ جو اب چل رہا ہے ہوٹلز میں بند کیا جا رہا ہے لوگوں کو، وہ لوگ جو ہمارے لیے قابل عزت ہیں، ہمارے ووٹ سے گئے ہیں، اور اعتماد نہیں ہے کسی بھی پارٹی کو، تمام سٹیک ہولڈرز اپنے اپنے بندوں کو انہوں نے بند کیا ہوا۔ پہلے بھی ہم نے ماضی میں بھی یہ دیکھا، کوئی آج پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، لیکن یہ افسوس ہے، اس پہ تو کوئی خوشی والی بات تو نہیں ہے نا کہ آپ نے اپنے جو 180 ہیں، 150 ہیں، 200 ہیں، 10 ہیں، جتنے بھی ممبرز ہیں ان کو آپ نے بند کیا ہوا ہے، اور آپ کو ڈر ہے کہ یار یہ ادھر پیسے لے کے ادھر ووٹ نہ دے دیں۔ دیکھیے بہت بڑی بدقسمتی ہے شہری، میں جب ٹی وی کے اوپر اس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، سن رہا ہوتا ہوں، تو میرا خود اندر سے ہوتا ہے کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں۔ لیکن اب جو سارا ایپیسوڈ یہ چلا ہے پنجاب کی جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، اس میں صاف نظر آ گیا کہ عوام نے کیا فیصلہ کیا۔ اب میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی جرت کرے گا اپنے پول سوئچ کرنے کے لیے، تو پاکستان کو اسٹیبلٹی کی طرف آنا ہی آنا ہے۔ ایک وہ ڈپ میں گئے ہیں، لیکن انشاءاللہ جب یہاں سے ٹیک آف کریں گے تو یہ ٹیک آف نارمل ٹیک آف نہیں ہوئے گا، یہ راکٹ کی طرح ٹیک آف ہوئے گا، راکٹ کی طرح۔ چلیں دیکھتے ہیں یہ شاہین غزنوی کی طرح کرتا ہے یا کیسے کرتا ہے۔ چلیں بہترین ہو گیا۔ شمیم ممتاز صاحبہ، میں یہی سوال آپ کی طرف لے کر آؤں گا، چونکہ سیاست صحافت کے طالب علم ہونے کے ناطے سے یہ چیزیں دکھ دیتی ہیں کوئی بھی۔ اب یہ آپ ہم سب ووٹ کرتے ہیں، ہمارے ووٹ سے ہی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا بندہ ہو، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کو ہوٹلز میں بند کیا جا رہا ہے، پہلے بھی ہوا، آج بھی ہو رہا ہے، اور کہ وہ ووٹ بیچ نہ دیں اور ادھر ووٹ نہ دے دیں، ادھر ووٹ نہ دے دیں۔ اب کم از کم ایتھکس کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اخلاقیات ان چیزوں میں رہتے ہوئے اس حد تک ہم کمزور ہو گئے ہیں، ہماری اقدار اتنی کمزور ہو گئی ہیں کہ ہمیں اپنے ہی لوگوں پہ بھروسہ نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں، بات افسوسناک تو ہے اور ہونی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ ہمیں اپنے لوگوں پر بھرپور بھروسہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا بھروسہ ہے، ہم نے کبھی بھی اپنے لوگوں کو بند نہیں کیا، ہم پہ یہ الزام ہے کہ جی ہم جو ہے وہ لوگوں کو بند کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے ضمیر کو بیچنے والی، وہ آپ نے کل شیخ رشید صاحب کی شاید گفتگو سنی ہوگی کہ جس طرح وہ شخص پولیس کے ساتھ مل کے کر رہے تھے کہ پیسے نہیں پہنچے، یہ نہیں پہنچا، تو دیکھیں جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی
تو جو لوگ آزاد آتے ہیں جیت کے اور پھر وہ کسی پارٹی میں جاتے ہیں تو سیدھی سیدھی وہ ہارڈ ٹریڈنگ ہوتی ہے کہ جی وہ آتے اس لیے ہیں کہ انہوں نے آ کے اور شمیم ممتاز صاحب دیکھیں آپ جینورلی بڑی اچھی سیاستدان ہیں، ہم جانتے ہیں پرسنلی آپ کو. میں کوئی شیخ رشید کی بات نہیں ہو رہی، اس سے پہلے سینٹ کے الیکشنز ہوئے اس میں بھی کیا ہوتا رہا، میں ماضی پہ نہیں جانا چاہ رہا، صرف میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کو لوگ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، بچے آپ کو دیکھ کے سیاست میں آتے ہیں، لیکن یہ جو ویژولز جاتے ہیں نا، چاہے وہ سندھ ہاؤس سے جائیں، چاہے وہ ابھی جو پنجاب میں جو ہوٹلز لیے جا رہے ہیں، دیکھیں اس کو روکنے کے لیے آپ جیسے لوگوں کو آگے بڑھنا ہوگا نا. جی بالکل ہم انشاءاللہ چاہتے ہیں آپ کے. ہم نے کبھی بھی میں نے جیسے کہا نہیں رہا ہے، ہم ماضی کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم حال کی بات کر رہے ہیں اور ہم آئندہ آنے والے وقت کی بات کر رہے ہیں. بات ضرور ہے، عوام نے دیکھا ہے کہ جس طرح جھوٹے کھانے جو ہیں وہ 4 سال تک عوام کو جھوٹ بول کے بے وقتی بناتے رہے، تکمیلی کے نعرے پہ بناتے رہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ فیصلہ عوام، میں تو یہ کہتی ہوں جب ہم خربوزہ بھی سونگ کے خریدتے ہیں تو ہم اپنے لوگ منتخب کرتے وقت یہ بات کیوں نہیں سوچتے کہ ہم اگلے 5 سال کے لیے کسی پر اعتماد کرنے جا رہے ہیں. اور ہم بالکل یہ نہیں کہتے کہ کون برا ہے، ہم کہتے ہیں سب اچھے ہیں، وہ سب اچھے ہیں جو عوام سے بھی آئے، عوام کی خدمت کے لیے آئے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو. لیکن عوام نے دیکھ لیا پی ٹی آئی نے پچھلے 4 سال کیا کیا ہے. بالکل ٹھیک شمیم ممتاز صاحب بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ بات. جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اب ہمیں یہ چیک کرنا ہوگا اور اچھے برے ہر جگہ لوگ موجود ہیں، لیکن اچھائی کی طرف ہمیں سٹینڈ کرنا ہوگا، چاہے وہ اچھا آپ کے دشمن کے کیمپ سے ہی اچھائی کیوں نہ آ رہی ہو، آپ کو اڈاپٹ کرنی پڑے گی، اڈاپٹ کرنی چاہیے. سینیٹر غوث محمد صاحب چونکہ سینٹ کی نمائندگی آپ کر رہے ہیں اور یہی چیز ہے، مجھے پرسنلی میں چونکہ آج ہماری یہ سیگمنٹ کا حصہ نہیں تھا، لیکن جو ویژولس جو چیزیں وہاں سے آ رہی ہیں پنجاب میں جس طرح جوڑ توڑ شروع ہو گیا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز، پاکستان تحریک انصاف بھی یہی کر رہی ہے، آپ بھی یہی کر رہے ہیں. رانا صاحب نے کہا کہ 5-7 بندے ہم ان کے توڑ لیں گے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم توڑ لیں گے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے ہماری سیاست میں. اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے 97 میں آپ یہ لے کے بھی آئے تھے ایک قرارداد کے ہارس ٹریڈنگ روکی جائے، فلور کراس نہیں ہونا چاہیے، کوششیں بھی کی گئیں. ایتھکس بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے سر. آپ ظاہر جس ٹکٹ سے لڑے ہیں، آپ حلف لے کے آتے ہیں، تمام لوگ، اس میں پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہا ہوں، لیکن ایک تھوڑا سا ہم نے اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا چاہیے کم از کم. یہ ویژولس پوری دنیا دیکھتی ہے تو پھر ہمارے لیے کیا وہ رائے قائم کریں گے یار؟ وہ بچے بچیاں جو سیاست میں آنا چاہ رہے ہیں تو وہ کیا امیج لے کے جائیں گے؟ سینیٹر غوث محمد صاحب. جی ایک سیاسی ہوتی ہے، کوئی وہ کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کہ ہم آج 10 توڑ دیں گے. یہ سارا ایک نفسیاتی جنگ سمجھ لیجیے کوئی ہوتا ہے. میجورٹی جو ہوتی ہے وہ سارے محبت تو سارے ہوتے ہیں، لیکن وہ کچھ چند ایک ہوتے ہیں جس کو ایک بعض دفعہ حکمت عملی کے تحت ادا کیا جاتا ہے. اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک خاص مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے. اس میں ساری پارٹی حقوق وطن ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ چاہے پی ٹی آئی ہے چاہے پیپلز پارٹی ہے، ساری حقوق وطن پارٹی ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ اقتدار کی جو جنگ ہوتی ہے اس میں کرنے کے لیے کہتے ہیں نا جنگ میں اور پیار میں سب کچھ چیز جائز ہوتی ہے، تو اس میں تھوڑا بہت ایک ہارس ٹریڈنگ سمجھ جو ہوتا ہے. غوث محمد صاحب جنگ اور پیار میں یہ بھی سنے سر جو چیزیں سامنے آتی ہے نا کہ جتنے کروڑ اتنے کروڑ بک گیا تھا، ایسی بات نہیں ہوتی. وہ کم ہوتی ہے، زیادہ تر جو ہوتی ہے وہ خواہیں ہوتی ہیں، ایک بدگمانی ہوتی ہے. نہیں غوث محمد صاحب میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ملک چلانا ہے. جب تک اب اس میں شہباز شریف کے 2 ووٹوں کے سیٹ سے اور ملک کی معیشت ہے، ہم نے تو ایک خوشی سے قبول نہیں کی، ہم نے ایک چیلنج سمجھ کے قبول کیا. ٹھیک ہے غوث محمد صاحب آپ نے جب تک ہمارے پاس کوئی ایک صبح حکومت بھی نہ ہو، ہمیں ایک سپورٹ بھی نہ ہو، سماج کے جو ہے نا وہ ایک بیئر بن کے رہ جائیں یا ایک صحبات تک محدود ہو جائیں، تو میرے خیال میں ان حالات میں حکومت چلانا مشکل ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. میں آپ کی سر اس بات سے متفق ہوں. میں بحث یہ نہیں ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اخلاقی اقدار کا اتنی کمزور پڑ گئی ہیں ہماری. اب میں پیسوں کی بات کر ہی نہیں رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہوٹلز لیے جا رہے ہیں اپنے لوگوں کو وہاں رکھنے کے لیے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارا یہ بندہ ادھر چلا جائے یا ادھر چلا جائے. ہم اخلاقی طور پہ اقدار. دوسری بات ایتھکس. آپ چونکہ سینیٹر ہیں، سینٹ میں اگر میں وزٹ کرتا ہوں، ظاہر میں سینٹ کا ممبر نہیں ہوں یا کوئی ایکس وائی زی کوئی دوسرا ممبر نہیں ہے وزٹ کرتا ہے، سینٹ کی چیئر پہ جا کے چیئرمین سینٹ کی چیئر پہ آپ نہیں بیٹھ سکتے، میں نہیں بیٹھ سکتا چونکہ آپ ظاہر چیئرمین نہیں ہیں.
اس کرسی کی ایک احترام ہے، چیزیں ہیں، اخلاقیات ہیں. سر ہم یہ ساری چیزیں بھول رہے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ قانون بناتے ہیں ہمارے لیے، آپ قانون سازی کرتے ہیں، آپ ہمارے ووٹوں سے نمائندے بن کے جاتے ہیں، اور آپ کو جب اس طرح بند کر کے رکھا جاتا ہے تو وہ امیج بہت خراب جاتا ہے. ہمارا امیج خراب ہو رہا ہے، پاکستان کا امیج خراب ہو رہا ہے. اس امیج کی بہتری کے لیے کام کریں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں. دیکھو جی، اس میں ایک ممبر کی بڑی ضرورت ہے. اکثریت نہ ہمیں حاصل ہے پنجاب اسمبلی میں، اور نہ پی ٹی آئی کو حاصل ہے. ٹھیک ہے نا، بیچ میں چھوٹی پارٹیاں انہوں نے کردار ادا کرنا ہے. ہم اپنے ممبر کو دیکھو اس میں گنتی تو پوری کر رہی ہے ہر صورت ہم نے، تو ہم اگر اس کو ہمر کو قید تو نہیں کرے، کوئی تالے لگا کے بند تو کر رہے. اور ہمیں ٹھہرانے کا مقصد یہ ہے کہ کوآرڈینیشن رہے اور آپس میں صلاح مشورہ کیے جائے، اور کوئی بیچ میں کوئی ایسا کوئی مطلب بدگمانی کا پیدا ہو اور اس کو لائٹ نہ لے. مطلب مقصد یہ ہے کہ ذرا پارٹی کنسرن ہوتی ہے تو وہ سارے ایک جگہ اکٹھا رکھنے. آپ دیکھو نا، اب کیا ہم آج 19 کو میٹنگ بلائی ہے انہوں نے، اور ایک 2 دن اگر اکٹھے رہیں گے تو پھر کون سی کوئی ہم جیل میں بند تو نہیں کر رہے. چلے سر، ہم کھانا دیں گے، ڈسکشن کریں گے اور کوئی اور معاملات ڈسکس کریں گے. ٹھیک چلے ایسی چیز ہوتی ہے اس میں کہنا کہ ان کو قید کر دیا ہے، یہ بیانیہ بنا دیا جاتا ہے کہ یہ قید کر دیا ہے. چلے ٹھیک ہے سر، آپ نے ویسے بھی پہلے کہہ دیا محبت اور جنگ میں عام پھرتے ہیں اور پھر بالکل انجوائے کرتے ہیں، ممبران کو انجوائے کرتے ہیں. ان کو کبھی شہر کٹھے بیٹھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اور کو اپنے حل کو مصروف ہوتا ہے. یہ پہلی طرح کے موضوعات کی جب ان کو ملتے ہیں، مل بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں. چلے اچھی بات ہے سینیٹر صاحب، آپ نے بات ہی ختم کر دی کہ محبت اور جائز میں سب جائز ہوتا ہے. پھر نمبر بھی ذرا پورے کرنے تو اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. سر کم از کم محبت ہو یا جنگ ہو، کوئی بندہ اگر نیچے گر جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو مارا نہیں جاتا، پھر تھوڑا سا ترس بھی کھا لیا جاتا ہے. جاتے جاتے یہ بتائیے گا سر، پوری اس سچویشن میں بہتری آپ کو نظر آ رہی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ سال پورا کریں گے، یعنی آپ مدت پوری کریں گے، عوام کو کوئی ریلیف ملے گا؟ بادی النظر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اگلے کوئی 3-4 مہینوں میں کوئی عوام سکھ کا سانس لیں گے؟ بالکل ملے گا. میں نے تو پہلے بھی شاید آپ کے پروگرام میں کہا کہ جتنا بگاڑ کریں گے 4 سال عمران خان لگے تو ہمیں صرف 4 مہینے دے دیں، اسٹیبل حکومت ہماری ہو جائے. بالکل ہم لوگ شہباز 16 اپریل کو وزیر اعظم بنے اور اب تک وہ ہوا میں لٹک رہے ہیں، کوئی ان کو پاؤں نہیں لگنے دے رہے. ابھی کتنے اپریل اور یہ 3 مہینے ہو گئے ہیں. ٹھیک، 3.5 مہینے میں ان کو کوئی کام کرنے دیا نہیں گیا. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. موقع پر رکاوٹ بنائی. ٹھیک ہے سر. شمیم شمیم ممتاز صاحبہ، اب چونکہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، وقت ختم ہو رہا ہے. شمیم ممتاز صاحبہ، خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں اب ہم سندھ فتح کریں گے. سندھ کی طرف ان کی پہلے بھی انہوں نے بہت باتیں کی ہیں. اب بھی چونکہ بلدیات آ رہے ہیں، کراچی، حیدرآباد، یہ 2 شہر بڑے فوکس ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو ہم آپ کو بھرپور شکست دیں گے. ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ادھر بھی کوئی سرپرائز کرے گی؟ شمیم ممتاز صاحبہ، شمیم ممتاز صاحب کو آواز نہیں جا رہی. چونکہ جاتے جاتے بریڈ صاحب آپ بتائیے گا، آپ کو لگ رہا ہے کہ کراچی میں جو ہے، چونکہ آپ نے بھی دیکھا یہاں پہ جس طرح کا ماحول ہے، پاکستان تحریک انصاف کو سرپرائز کرے گی؟ جماعت اسلامی کا بھی کہا جا رہا ہے شاید میئرشپ ان کے پاس چلی جائے. دیکھیں ابھی جس طرح کے حالات پنجاب میں ہوئے ہیں اس کے دیکھتے ہوئے اینٹیسپیشن تو ہے کہ شاید ایسا ہو، شاید سرپرائز ہو. پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے لیے، لیکن اس کے لیے آپ کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. آپ کو ایک قومی نیریٹو بنانا پڑے گا. میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے ایک اپرچونٹی لیتے میں اگر ایک بات کرنا چاہوں کہ فار گاڈ سیک جو آرمی یا جو آرمڈ فورسز ہیں ان کو اے پولیٹیکل رہنے دیں. ٹھیک ہے، اے پولیٹیکل رہنے دیں. دے آر آؤٹ آف اٹ. پلیز اب خود اپنے پاؤں پہ کھڑے دیا جا رہا ہے. ابھی وہ تھوڑے سے پیچھے ہٹے ہیں تو دیکھ لیں آپ کے سامنے. ابھی وہ پیچھے ہٹے کہ اپنے اے نہیں آئے سامنے، بالکل پیچھے. 3rd ٹیئر کے اوپر سیکورٹی فراہم کی انہوں نے، پہلے پولیس، پھر رینجر اور پھر آرمی، وہ بھی کوئک ایکشن فورس میں. کہیں پہ پہلے بھی نہیں ہوتے تھے، اب بھی نہیں ہے. کیا جس طرح عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ وہ ایکس اینڈ وائی والا چکر اور اسٹیبلشمنٹ اور نیوٹرلز اور آپ کیا کیا چیزیں انہوں نے نہیں کی، تو کیا آپ معذرت چاہیں گے کیا وہ اس طرح سے؟ تو وہ اسی طرح نون لیگ کو جب دیکھا کہ ہم ہار گئے تو انہوں نے ایک نیا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو لینے کی. فار گاڈ سے خود لڑیں پولیٹیکل پارٹیز، فوج کو سائڈ پہ رہنے دیں، ان کو بارڈرز کی حفاظت کے لیے اتنا ہی جو ہے وہ چوکس رہنے دیں، اتنا ہی موٹیویٹڈ رہنے دیں پلیز. بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اور انصاف پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ کے بعد.